السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ایک فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں جہاں انہوں نے نیاز رکھی تھی، تو وہاں پہ ان سے ملاقات بھی کر لوں گی اور اب چلتے چلتے آپ کو ریویو بھی دیتی ہوں۔ سوچنے والی بات ہے کہ حمیرہ جن کے گھر گئی تو وہاں علی کو بھی ہونا چاہیے تھا، سرپرائز ہی دے دیتا، ماں کو بیچاری خوش ہو جاتی ساری باتیں بھلا کر، یا پھر الگ سے بلوا لیتا اور ان سے باہر ہی مل لیتا کہیں پہ۔ کتنے مہینے اور سال ہو گئے اپنے بھائی اور ماں سے ملے ہوئے اس کو، لیکن علی نے ایسا سوچا ہی نہیں اور اس موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ اسلام میں بھی صلہ رحمی ہے، اور آپ کا کون سا لمبا چوڑا خاندان ہے علی؟ ایک ماں، باپ اور ایک چھوٹا بھائی، بس یہی تو آپ کا خاندان ہے، پر آپ کو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ویسے اکثر تو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، جو دکھایا جا رہا تھا کہ ساس ظالم ہے اور اکثر مظلوم ہے، لیکن یہ کیا، جسے دیکھو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اکثر تو سب کو چھوڑ رہی ہے، کچھ عرصہ دوستی کر کے پھر سب ختم، اور یہ کچھ الگ ہی ایٹیچیوڈ ہے۔ ویسے کہاں گئی اتنی پرانی دوستی مسز ارشد کے ساتھ؟ وہ زونی آپا کہاں گئی؟ اکثر سے سوال ہے بھائی، اتنے غبارے لگائے، اتنا کیک کاٹا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کوئی قریبی گیسٹ بھی نہیں تھا، نہ دوست تھا، نہ رشتہ دار تھا، تو پھر اتنا سارا اہتمام کس خوشی میں؟ اتنے غبارے اور اتنا سارا کچھ سجایا ہوا، سیلیبریشن کا موڈ بنا ہوا تھا، مطلب یہ سب کس لیے؟ فضول میں پیسہ اتنا سارا ضائع کر دیا انہوں نے۔ کچھ عجیب نہیں لگتا کتنا خرچہ کیا، لیکن بلایا کسی کو بھی نہیں؟ مطلب یہ کہ پیسہ تو آ گیا لیکن خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس وقت میرے گھر گیسٹ آئے ہیں کیونکہ سیٹرڈے کا دن ہے اور بس سب فری ہوتے ہیں، ہم بھی فری تھے، تو میں نے سوچا ایک ولاگ بنا دوں۔ اور اس وقت تو اکثر علی کو صحیح معنوں میں بچت کرنی چاہیے، اور ریزن کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں کیوں ایسا کہہ رہی ہوں۔ ایک کیک کاٹتے اور باہر جا کے کھانا کھا لیتے، اللہ اللہ خیر صلاح، اور گھر پر مسز اور کسی کو نہیں تو مسز ارشد کو بلا لیتے، اور اتنے دن ان کے گھر آنا جانا ہوتا رہا، ہینا کی فیملی کو بھی بلوا لیتے، ایون ماریہ بلال بھی ساتھ ہی رہ رہے تھے، ان کو بھی بلوا لیتے، جن کے لیے یہ اتنا ایک جگہ سے اپنا سارا ساز و سامان اٹھا کے گئے تھے اور دوسری جگہ ان کے لیے جا کے بیٹھ گئے، یعنی لاہور میں۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا اتنا کچھ کرنے کا، اتنی سیلیبریشن کا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اور ہنا فیملی کو آپ کے خلاف ایسے اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اتنا ملنا جلنا رکھا، پھر ٹپس بھی لیتے رہے، فائدہ بھی لیتے رہے، اور آخر میں اوقات بھی دکھا دی۔ اس معاملے میں میری تو ٹوٹلی جو ہمدردی ہے وہ علی اقصیٰ کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور لیکن خیر ہمیں کیا پتہ، اندر کی کہانی کچھ اور ہی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے، ہینا والی بھی اور اقصیٰ والی بھی، کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا تھا۔ یعنی کہ ویڈیو اپلوڈ کر دی، آپ نے نوٹ کیا کہ ہر بندہ علی کی تو تعریف کرتا ہے پر اقصیٰ کی کوئی نہیں کرتا، اور مطلب ویڈیو میں یہی کہا کہ آصف کے ساتھ علی اچھا تھا، پر ڈھکے چھپے لفظوں میں ہینا نے کہا کہ اقصیٰ کا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا اور اسے بار بار ملنا پسند بھی نہیں تھا، اور وہ علی کو بھی ملنے سے روکتی تھی۔ علی کو سوچنا چاہیے کہ اس کی بیگم کی وجہ سے اس کی ریپو پہ حرف آ رہا ہے، ریپو خراب ہو رہی ہے، اور ماریہ بلال اور منٹو فیملی جو ہیں ان کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے اخلاق کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیویوں کی کمی سنتے ہیں اور زیادہ تر اپنی ہی کرتے ہیں۔ اور تصور کی بیگم تو میرے خیال سے اقصیٰ کی بچپن کی سہیلی ہے، تو یعنی اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اقصیٰ کیسی ہے، وہ کمپلیکس کی بیچاری ماری ہوئی ہے، اسے تھوڑا سا علی کو ٹرین کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ وہ ماحول پیچھے چھوڑ دو، اب جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں اس میں تم نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور اب تو خیر وہ علی کو بھی اکیلا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ علی کو تو رشتہ داروں سے الگ کر ہی لیا، اب دوستوں سے بھی الگ کر رہی ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہو جائے، یہ احساس اس کو دلواتی رہتی ہے کہ تم اکیلے ہو۔ اور ویڈیو میں جذبات سے بھرپور انداز میں علی سے کہہ رہی تھی آپ کا پارٹنر آ رہا ہے
آپ کو بازو آ رہا ہے بھائی، ویسے دنیا مکافات عمل ہیں، تیار رہنا بھائی، اسی دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ویسے علی بیگم کی ڈیلیوری کے پیسے تو اکٹھے کر رکھے ہوں گے نا، ایسا نہ ہو شاہ خرچیوں میں تم نے کچھ جمع ہی نہ کیا ہو اور عین وقت پہ مسئلہ بن جائے، کیونکہ اب تو تم اکیلے ہو اور تمہاری کوئی ہیلپ بھی نہیں کرنے والا۔ تو اپنی شاہ خرچیاں ختم کرو اور آگے کی پلاننگ کرو۔ ماشاءاللہ سے اب 2 بچے ہو گئے ہیں اور آگے پھر اسکول ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ابھی تو آپ اپنی زندگی میں ہو، صرف اقصیٰ کا مقصد پورا کیا اکیلا رہنے کا۔ باقی اب اقصیٰ کا دیکھتے ہیں کہ 2 بچوں کے ساتھ خود کو پھر بھی ایسے ہی رکھتی ہے، گھر کے کاموں میں کوئی ہاتھ نہیں بٹائے گی اور یہی کہے گی کام کا برڈن کالے کالے برتن کر کے دھو لیتی ہے، تو سوگراپا تو خیر اس میں نہیں ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس میں دھماکے دار قسم کی کچھ ایسے پروف دوں گی جو کہ آپ دیکھیں گے اور سنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔